أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ میم، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ۔ اوکے، چلیں تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ یہاں تک ہم لوگوں نے ورڈ بائی ورڈ بھی لے لیے تھے، اور آسان سی آیات ہیں، اور اس میں بس ان کی ایک کام کو نہ کرنے کے لحاظ سے اس بات کو بڑھاتے جانا، اور ایک بے ادبی اور ایک بدسلوکی کی چیز، ان کی حماقت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پہلے ہی حکم آنے پر جس طرح سے صحابہ اور کا طریقہ تھا اس طرح سے نہ کرتے ہوئے ان کی پچھلی جو طریقے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیے کہ کس طرح سے یہ کام ایک تو ربکا آیا ہے بار بار، اور جیسا کہ تفسیر میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں جو گائے کی محبت تھی وہ بھی مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے وہ بھی ختم کریں۔ تو ورڈ بائی ورڈ کرنے کے لحاظ سے بھی آسان ہیں آیتیں، بس کچھ چیزیں جیسے بالکل ہی نہیں ہیں۔ فاقع لونہا، پھر تسر میں تو سرور نظر آ رہا ہے، پھر اسی طرح لون اگر آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، لون مانے کلر ہوتا ہے، اور فارد، بکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں الفاظ، یہ آپ کو جملے سے ہی انشاءاللہ یہ آسانی کیا ہے کہ اس کو جملے سے ہی یاد ہو جا سکتا ہے۔ صحیح کہ پہلے تو ایج کے لحاظ سے جواب آیا جب انہوں نے کہا ماہیہ، تو وہاں پر پہلا ماہیہ ان کا تھا کہ یہ کیسی ہو، تو کلر اور سوری ایج کے لحاظ سے آیا۔ دوسرے ماہیہ جو تھا ان کا آیا، اس میں کلر اور پھر تھوڑی اور ڈیٹیل آئی کہ وہ تحت الحرث بھی نہ ہو، یعنی کھیتی باڑی بھی نہ کرتی ہو۔ تو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ اچھے سے یاد کرتی رہیں تاکہ آسانی رہے۔ اوکے، تو ہم لوگ 68 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ تو اس سے پچھلی آیات میں جو ان کو بتایا گیا تھا، جب موسیٰ آیت نمبر 67 سے یہ واقعہ شروع ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو فوراً ہی اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس سب چیزوں کی بھی تاکید دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی آیا ہے کہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور
یہ طریقہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہمیں بھی کسی کو کوئی طریقہ یا اسلوب یہ سب بتانا ہے تو سیدھے ہمارے جواب ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسے کرنا چاہیے. ڈائریکٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ دلیل اور پروف کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ چیزیں آگے کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر یہ کہ ان کی پھر اس بات کا کہ مذاق، انہوں نے کہا کہ کیا مذاق کر رہے ہو ان سے. پھر جہالت جو ہے اس سے پناہ مانگی گئی، اور بہت ساری اس کے اندر باتیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے ہم بھی مذاق اڑانے میں یا دل دکھانے میں کہیں سے کہیں نہ کہیں پڑ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ کام جو تھا، یہ شروع میں ہی آیتوں میں منافقین کی صفات میں سے بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں. تو اس طرح کے مذاق کرنا جو کہ دھوکے کے اندر بھی آ رہا تھا پچھلی بار والے جو تھے، ہے نا، اور یہاں پر بھی کہ ان کو ایسا لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان سے اب مذاق کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جہالت، اور سیدھے انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جاہلین میں سے نہ ہونے دیجیے گا کہ میں ایسے کام کرنے لگ جاؤں. تو کوئی اس طرح کے مذاق جاہلوں کی صفات میں جاتے ہیں، تو جس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بار پڑھے لکھے لوگ اور اچھے اخلاق کے مومن یہ کام نہیں کرتے ہیں. تو یہاں سے پھر بات آگے بڑھی کہ انہوں نے کہا، ان کو پتہ چلا کہ اچھا اب یہ حکم آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے بات بھی کر لی کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ یہ مذاق نہیں کر رہے ہیں، سیریس بات ہے، اب ہمیں گائے کو ہی ذبح کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے بہانے بنانا اور اس کو لیٹ کرنا اور کچھ اس طرح کا سوچتے رہے کہ ہم کہہ دیں گے ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی بتائیں کہ کیسی ہونی چاہیے، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ گائے کیسی ہونی. انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. عربی کے ساتھ جیسا کہ آپ کا میچ ہوتا ہوا رہا ہے تو ویسے ہی ترجمہ اس کا دیکھیں. رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو گڑیا ہو اور نہ بچیا. بچیا کہتے ہیں بچڑا یا کم عمر کر لیں صحیح، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو، اس کے بیچ کی ہو. صحیح، بیچ درمیان سیم چیز ہے. تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا جو تقدس تھا، اس کے پیش نظر وہ گائے ذبح کرنے پر آمادہ نہ تھے. تو ان کا یہی وجہ تھی کہ وہ اس چیز کے اوپر اس کو کرنے نہیں تھے، راضی نہیں تھے اس کے اوپر. جبکہ اس کے اندر ان کے جو یہ مسئلہ ان کا تھا اس کا حل تھا، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور دوسری طرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. صحیح کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حکم آیا تھا، اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. تقدس، مقدس، اور نحن نقدس، آپ کا جو پہلے گزرا تھا نسبح ونقدس لک، نسبح ونقدس. فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں. پاکی بیان کرنا کسی چیز کو، بیت المقدس بھی اسی سے نام بنا ہوا ہے. مقدس، تقدس، یہ سارے ایک ہی ورڈ ہے، اور نحن نقدس جو ورڈ آیا تھا سیم. اوکے. تو موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، یعنی کہ وہ حکم ماننے کے لیے تھے، تو اس کے اوپر اس لیے پھر انہوں نے سوال بنانے شروع کرے. انکار تو نہیں کر سکے، پھر انہیں ان کا سوال پہ سوال کرتے گئے. اور ہوا کیا کہ جتنا سوال کرتے گئے اتنا ہی پھنستے گئے اور اتنا ہی ان کے لیے مشکل ہوتا گیا. اگر عام طور پہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ ذرا سا پانی لا دو تو بس کوئی جائے اور پانی لا کے دے دے. اب پھر اس میں یہ ہو کہ ٹھنڈا پانی ہو، گرم پانی ہو،
پھر وہ کہے کہ ٹھنڈا لا دیں، پھر کوئی پوچھے کہ بھئی برف سے ٹھنڈا کرا جائے کہ فریج سے، تو یہ تو پھر اپنے آپ کی مشکل بڑھاتے ہی جانا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ذرا آسانی ہے کہ بھئی مزاج کے لحاظ سے ہم اتنا پوچھ رہے ہیں ٹھنڈا پیتی ہیں گرم پیتی ہیں، اس کے حساب سے ایک پوچھا اور لے آئے۔ اور پھر آگے اس میں یہ بات ہو کہ آم، برف ڈالوں کہ یہ کروں، پھر اس میں تھوڑا سا کچھ میٹھا پسند ہے یا یہ پسند، تو یہ پھر مصیبتیں بڑھانا ہی اپنے لیے۔ اوکے، یہاں پر جو آپ کے پاس ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک سوال کرتے گئے، پے در پے یعنی ایک کے اوپر ایک، جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنا سوال کرتے گئے اتنا ہی پھنستے گئے۔ ٹھیک، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہا، اور آپ دیکھیں کہ وہی انداز، اور اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، وہ تم کو بتائے گا، اور پھر آ کے تم ہمیں واضح کرنا۔ تو یہاں ماں ہی جو ہے یہ کیفیت کے لیے، کیفیت یعنی کیسی ہوگی، کیفیت اس کی بیان کرنے کے لیے آیا، ماہیہ کیسی ہوگی، حکم واضح ہونے کے باوجود ان کا سوال کرنا۔ ٹھیک، حکم تو واضح بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے سوال کیا۔ اور پھر یہاں پہ ہیا جو ہے وہ اس کی کیفیت بیان کرنے کے لحاظ سے آیا ہے، اس کی صفت کہ کس طرح کی ہوگی یہ۔ تو ان کو پتا تھا گائے کیا ہوتی ہے، اور کہا بھی گیا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، کوئی ایک گائے ذبح کر دو، یہ کر دیا تو کر دیتے، معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تکبر کا بھی اظہار نظر آ رہا ہے۔ تکبر کا اظہار کہ ادعو لنا، جاؤ تم پوچھ کے آؤ ہمارے لیے۔ تو یہ جب دیکھیں اس طرح کے الفاظ، جب ہم کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے اس طرح کا بات کرتے ہیں نا، کہ جاؤ پانی لے کے آؤ، یہ کر دو، یا باہر جاؤ دیکھ کے آؤ کون آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کے تکبر کا بھی ایک یہاں پہ ایک بھئی آپ ہی ہمارے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہیں، تو جائیں پوچھے اپنے رب سے کیا کرنا ہے، اس طرح کا ایک ایک انداز میں برائی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ ادعو لنا ربک، جبکہ ربنا نہیں کہا، یا اللہ بھی نہیں کہا۔ تو قال انہ یقول، اوکے، یبین لنا ماہیہ میں لفظ واضح تھے، اس مطالبے کی کوئی وجہ نہ تھی، صحیح، یبین لنا کہ آپ ہمارے لیے واضح کریں، یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، مطالبہ کرنا کوئی چیز طلب کرنا سے بنا ہوا ہے، کوئی چیز چاہنے سے بنا ہوا ہے، تو یہ جو انہیں چاہت آگے دکھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور گائے بھی معلوم تھی کہ وہ ایک کیا ہوتی ہے، گائے بھی ان کو پتا تھا کہ گائے کیا چیز ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا تکبر کا بیان، ادعو لنا، اللہ عز و جل کی ربوبیت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، یعنی کہ رب جو تھا، انہوں نے کہا رب کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرا، کہ وہ ہی، مطلب جیسے کہ وہ صرف تمہارے رب ہوں، ہمارے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ڈیٹیل لے چکے ہیں۔ تو قال انہ یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، تو قال انہ یقول کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کتنا ہی مشکل ہوا ہوگا کہ اس طرح کے بچوں والے سوال جا جا کے وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوں گے، اور ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اور پھر وہ آ کے بس کہیں عذاب نہ آ جائے، اور کہیں اس بات سے ڈرتے ہوئے وہ بہت پریشان ہوتے ہوئے یہ سارے کام ان کے اوپر گزرتے ہوں گے۔ تو خیر ان کو اللہ کا حکم پورا کروانا تھا، تو وہ بھی بیچارے جا کے پھر پہلے اللہ سے پوچھتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، یہی ان کا سوال جواب کا سلسلہ آپ اس میں دیکھنے مل رہا ہے۔ تو نارملی طور پہ جب کوئی بڑی، آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے، کسی ٹیچر نے کچھ کہا ہو، پھر آپ دیکھیں کسی پرنسپل نے کہا ہو، ہم بار بار جا کے پرنسپل کے پاس یہ بتائیں وہ بتائیں، تو وہ شان شیان، یعنی کہ ایک شیان شان ایک ہوتی ہے جی، جو اس کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، کیا پوچھنا جا جا کے بار بار۔
یہ اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہوتی کہ بھئی جتنا لکھا دکھ رہا ہے اتنا ہی کر دو، اب جو غلط ہوگا تو وہ پھر جب دوبارہ کہہ دیں گے، اگر تو اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہوگا بھی تو وہ پھر سے کر دیں گے، کوئی بات نہیں، صحیح۔ یہاں کرنے کے بجائے تو کلیئر صاف نظر آ رہی ہے کہ کتنا ان کے اندر احساس تھا، کتنا یہ ایمان والے تھے، اور ہمیں بھی اپنے لیے سیکھ لینی ہے، صحیح۔ ہم بھی کام برے چھوڑنے کے بجائے اس کو اور پوچھ پوچھ کے آتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے گھما کے کام کر لیں، اور یہ پیسہ اگر ایسے کر کے استعمال کر لیں، کسی نہ کسی طرح سے گھوم کے ہمارے ہی پاس آ جائے، ہمارے ہی کام لگ جائے، اور جب کہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا ہے کہ سود نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو 10 جگہ ہم بھی نعوذ باللہ گھما پھرا کے اپنے لیے انہی لوگوں میں شامل ہو رہے تھے۔ ان کا قصہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہاں یہ برے لگ رہے ہیں، یہ دکھ رہے ہیں، اپنے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں اسی چیز کے اندر تو کئی جگہ پہ اسی طرح سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو قال انه یقول، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارد ولا بکر، نہ فارد ہے اور نہ بکر ہے۔ فارد کہتے ہیں فارد، آپ کا بیچ میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ بڑی عمر کی، بوڑھی، جی بوڑھی۔ کبیرہ لکھا ہوا ہے جی، بوڑھی اور عمر رسیدہ، عمر رسیدہ، عمر دراز، بڑی عمر، یہ ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک۔ تو فارد کا لفظ جو ہے وہ فارد فردا، فرد کہتے ہیں قطع کرنے کو، فا و ضاد اگر آپ دیکھیں تو قطع یعنی جو عمر کاٹ چکی ہو، قطع کٹ کرنا، تو کاٹ چکی ہو عمر، اس لیے اس کا فارد بن جاتا ہے، جو عمر اپنی کاٹ چکی، ایک لمبی عمر گزار چکی ہو، تو وہ بہت بوڑھی نہ ہو، لمبی عمر کی نہ ہو، اور ولا بکر، نہ ہی بکر ہو۔ تو بکر کہتے ہیں کنواری کو، یعنی جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں جنا ہو، اس کو بھی کہا جائے، تو کنواری جس نے ابھی بچہ نہ جنم دیا ہو اس کو بھی بکر کہتے ہیں۔ بکر، بقرہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو صحیح کیجیے، یہ بکر آئے گا، با کا اور را، ٹھیک، اوکے۔ تو وہ کبیرہ ہو گئی اور یہ صغیرہ ہو گئی۔ پھر کیا ہو، عوان بین ذالک، عوان بھی آپ نے پڑھا کہ بیچ کی ہو، بین ذالک اس کے بیچ کی ہو، تو درمیانی ہو، یعنی نہ بوڑھی ہو، وسط لکھا ہوا ہے، نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس وہ کام کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی یہ سوال جواب چھوڑو، یہ تکلیفیں مت اٹھاؤ، بس جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو۔ دیکھیں یہاں پر پھر سے ایک دفعہ انہوں نے اس طرح سے سمجھا دیا کہ بس اب کر ڈالو نا، یہی الفاظ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ سے یہی بات سمجھ میں آ رہی نا کہ اتنا حکم دے دیا گیا، اب انف تھا، دیکھتے کر دیتے۔ تو یہ آیت یہاں پہ ہوتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سوء ادب، سوء مانے برا ہوتا ہے، یہ پھر سے سوء ادب اختیار کرنا، کہ اللہ کے الفاظ کے ساتھ حکم آیا تھا، اس میں بھی وہ مذاق کر رہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور کام نہیں سنا، دوبارہ پوچھ پوچھ کے آئے، اصل ان کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح یہ بات ٹل جائے۔ عبداللہ بن رواح کہتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے ابن رواح نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ، یعنی کہ وہ کسی اوپر جگہ پر تھے، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام بتایا، تو پہلے اصل میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ سواریوں کو بھگایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ان کو ناراضگی ہوئی، اور انہوں نے کہا سنو اور اطاعت کرو، سمعنا واطعنا ولا اطعنا، تو انہوں نے سیدھے ان کو بتایا کہ سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول تم سے یہ کام کہہ رہے ہیں، اور یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، آگے سے بتا رہے ہو کہ میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کام کہا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنے جلدی سے، مطلب ان کو محسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا نبی اللہ کے رسول سے، اور وہ ایسے نیچے اترے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیا نیچے، اپنے آپ کو پھینک دیا، اور فوراً ہی ان کو ندامت ہوئی، توبہ کری، اور پھر جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اس طرح سے کرا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اور صحابہ اس طرح سے ہوتے تھے۔ تو
اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا اور ہم ہدایت نہ پاتے تو نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، اور نہ ہی ہم آ، اور اگر آپ ہم پر سکینت نازل نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جس دشمنوں کے سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر۔ یہاں پہ انہوں نے پھر آگے اور دعائیں مانگی، اپنے لیے بھی توبہ کری وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ کس طرح سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے تھے، اور فوراً کبھی بھولے سے اگر ناسمجھی میں اس طرح کے کوئی جواب بھی نکل جاتے تھے زبان سے تو فوراً ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے تھے، آگاہ کرتے تھے کہ یہ کیا، اور فوراً ہی پلٹتے تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارے اس کے ساتھ ان کا کام چلا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً پلٹنا چاہیے کہ دیکھیں ہم اللہ کے حکم کو ہم نے کہاں کاٹ دیا۔ ٹھیک۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو دیہاتی گدھے تھے، وہ جنگلی گدھے الگ ہوتے ہیں اور جو پالتو گدھے ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے، تو ان کو دیہاتی گدھے کہا جاتا تھا۔ ان کو پکڑا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کا گوشت پکایا گیا، اور عربوں میں گدھوں کو اس وقت تک کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی وقت نازل آواز لگائی، ان کی منادہ آئی اور اعلان کیا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، تو کیونکہ وہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ پکی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں، یعنی کہ دیکھیں کہ گدھے کو پکڑنا، پھر اس کو کاٹنا، اس کی کھال اتارنا، اس کو صحیح سے سب کچھ کرا کے ساری چیزیں اکٹھا کرنا، اور وہ لشکر جو بھوکا بھی تھا اور کوئی دوسری چیزیں بھی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھیں، سخت آزمائش تھی کہ سب کچھ ریڈی ہونے کے باوجود اللہ کا حکم آیا کہ یہ نہیں کھا سکتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بالکل پکنے کو تھی، گوشت ایک دم نرم ہو کے اوپر کی طرف ابلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسی حالت میں ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا کہ یہ نہیں کھا سکتے، اور پھر سب بھوکے رہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی کہ بس کوئی چھوٹی سی چیز تھی اور بچے کے ہاتھ سے بس ایک کینڈی نہیں کھانا دے دیں اور کر دیں، چلو اچھا کینڈی تو منع کر، کھانے کے لیے اگر کھانا لگا ہوا بھی ہو پھر آپ دیکھیں کہ پتہ چل جائے کہ ایسا ہے ویسا نہیں کھا سکتے، تب بھی ایک وہ ہوتا ہے۔ یہاں تو وہ لشکر پہ تھے، باہر تھے اور بھوکے بھی تھے، اور سارا اتنی محنت سے سارا کام کیا گیا، اور پھر اللہ کا حکم آیا اور کیسے مانا گیا۔ تو یہ سارے واقعے ہیں، یہ حدیثیں ہم لوگ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہمارے سامنے اللہ کا حکم آئے، کہیں پہ لکھ لیں جو آپ لوگ اپنے لیے پوائنٹس بناتے ہو کہ اللہ کا حکم آئے تو اسی وقت، معلوم ہے ہم سبھی کو اللہ کا حکم ہمارے ماننے کے لیے، لیکن ہم لوگ پھر بھی کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ جیسے کہ پچھلی بار بھی ہم بات کر رہے تھے، ہم چھوٹی چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پانی پینا، کھڑے ہو کے بھی پی لیا تو کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ اب دیکھیں کھڑے ہو کے کھانے پینے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، اتنا بڑا وہ ہے کہ وہ اس کو جب اتنی وہ چیز نہیں کہ وہ بیٹھ کے کھائے پیے تو وہ کسی کی گواہی دینے کے لائق بھی نہیں۔ تو اللہ توفیق دے ہم سب کو، اور چھوٹے کام سے شروع کیجئے، اس کو جانے نہیں دیجئے، 3 سانس میں پانی، بہت ساری سنتیں معلوم ہیں۔ مسواک کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ چلا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے شروع کی ہوگی اور ایک دوسرے کو گفٹ کی ہوگی۔ رمضان آنے کو ہے، کوئی نماز سے پہلے بس مسواک، لوگ کہتے ہیں وہ مسواک کرو تو گمس چھل جاتے ہیں، مسوڑے چھل جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، تو اتنی زور زور سے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنت ادا کریں، مسواک تو کے منہ میں ڈالیں اور بس کلی کر لیں، ہلکا سا 1-2 دفعہ ادھر ادھر چلائیں، دانتوں میں آپ کس کس کے رگڑیں اور گھسیں، یہ تو کوئی پارٹ نہیں ہے نا۔ تو الگ الگ چیزوں کو آپ اپنے لیے آسان کریں، اور بہت ایک دم اطمینان سے اور گھنٹوں گھنٹوں لگا کے کام کر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ، ہماری شریعت پوری آسان ہے، تو چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، بچے بھی اگر گھر میں، بیٹا اگر اس کو نہیں کرو گے تو پھر اور آگے جا کے اور بڑی چیزوں کو کرنے میں بھی مسئلہ ہے کہ یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے، بڑی چھوٹی کرنے میں بھی بعد میں تو کب کریں گے؟ تو انشاءاللہ شروع کرنا ہے ہم سبھی کو۔ پوائنٹ 3 ہے کہ ایمان کا تقاضا، حکم سن کر اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم سنیں، ہم ایمان والے اگر ہیں تو ہمیں فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی چیکنگ شروع کرنی چاہیے۔ پھر صحابہ کا حکم سنتے ہی فرمان نہیں، فوراً عمل کرنا، دیکھا نا حدیثوں سے جو پڑھا ہم لوگوں نے کہ کس طرح سے صحابہ حکم سنتے ہی فوراً عمل پر آ جاتے تھے۔ آیت نمبر 69، وَقَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا،
انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ کون سے، نہیں وہ ہمارے لیے واضح کر دے، یبئی آئے گا نا، یبین، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہو، جو دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، تو اوپر کا سوال بھی اگرچہ ان کے غیر ضروری تھا، لیکن اس میں آ بھی گیا تھا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اس میں بھی کچھ کیفیت پتہ چل گئی تھی کہ وہ بہت بڑی عمر کی نہ ہو، چھوٹی ہو وغیرہ۔ تو اب کیا سوال کرنا تھا، لیکن انہوں نے پھر ایک سوال نکال دیا کہ اب ہمیں رنگ بھی بتایا جائے، تو پھر رنگ بھی بہت خاص بتایا گیا۔ عام طور پر گائے کا جو کسی بھی طرح کی ہوتی ہیں، جو نارمل ہوتی ہیں، سفید، براؤن وغیرہ پیچز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیونکہ سوال پہ سوال کیے، تو پھر ان کے لیے پھر ان کو مشکل پھر ان کے اوپر آ گئی، اور یہی کیسا بتایا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ اوکے، یہاں پر کیا لکھا، عمر کی ایک 70 تک نہیں ہو گیا ہے، تسر الناظرین ہو گیا ہے، سرور سے تھا، ناظرین نظر سے تھا، دیکھنے والوں کے لیے۔ جی بتائیں، ہمیں اندازہ ہے کہ 70 تک ورڈ بائی ورڈ ہو گیا ہے۔ آپ میں سے کسی کا میسج ہے کہ نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا بتائیں آپ لوگ، ہوا ہے یا نہیں؟ جی میم ابھی تو نہیں ہوا ہے، 70 تک ابھی نہیں ہوا۔ آسیہ کہہ رہی ہیں کہ ہو گیا ہے، اور ہمیں بھی یاد آ رہا ہے کہ ہو گیا۔ چل تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں پھر سے کہ کیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہا یہاں تک تو پورا سیم ہے کہ ربک یبین لنا ما، کہ کہا انہوں نے دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کریں، بین واضح بیان کریں سے آتا ہے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا، ما مینس کیا، لون مینس کلر، اور ہا مینس اس کا، تو یہ ہا جو ہے وہ بقرہ کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا کلر کیا ہو۔ قال انہ یقول، یہ پھر سے ریپیٹ ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ بقرہ یعنی گائے، صفرا، صفرا صاد فرا سفر سے بنا ہوا تھا، جو کہ یلو جس کی میننگ ہوتی ہے، تو یلو کلر کی ہو۔ جب کسی چیز کا یلو کلر آپ کو کہنا ہو تو اس کے آگے الف اور مد کے ساتھ حمزہ آنے لگ جاتے ہیں، کلر، کلرڈ، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ فاقع لونھا، یعنی کہ گہرے کلر کی ہو، چمکدار، فاقع گہرا چمکتا ہوا کلر۔ تسر الناظرین، تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، اور سین را را سرور سے بنا ہوا ہے، تو سرور خوشی کو کہا جاتا ہے، تو خوش کر دے ناظرین دیکھنے والے کو، ایسا کلر ہو سبھی دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو اس میں یا نون کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ جیسے واو نون آتا ہے، ویسے یا نون بھی پلورل کے لیے آتا ہے، یا مدیہ جو آئے گا وہ یا مدیہ اور نون، ناظرین، ٹھیک۔ تو وہ پھر آپ کا زیر وغیرہ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قالوا ادع لنا ربک ما لونها، بال کی کھال اتارنا پھر یہاں پہ آیا، صحیح۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوبارہ انہوں نے ریفرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، قال انه یقول، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں انہوں نے کہا، اور پوچھ کے آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوبارہ، اور زرد رنگ کی ہو،
تو پوری زرد ہو، اور زرد بھی کیسی فاقع اللونها، کہ رنگ چمکتا ہوا ہو۔ تو عربوں کے یہاں ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ بھی کی طرف بھی ہوتا ہے نا، کہ جیسے بالکل اگر بالکل بہت اچھا کہ چٹا سفید، گورا چٹا، اس طرح سے آپ دیکھیں لگا ہوتا ہے نا، تو کالا سیاہ تھا، اس طرح سے آگے ایک ورڈ کے ساتھ ورڈ لگا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلر جو تھا اپنا ایک اسپیسیفک خاص چمک کے اندر تھا۔ تو اس طرح سے وہاں یہاں پہ فاقع جو آیا ہوا ہے تو وہ ایکسپریشنس کے لیے بھی آیا ہوا ہے، تو یہ ہے، اس حساب سے آیا ہوا ہے۔ تو رنگ کی خوبی ظاہر ہوتی ہے اس میں۔ صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس زرد لکھا ہوا ہے، یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ فاقع جو آیا ہوا ہے، فاقع اللونہ یعنی شدید الصفراء، شدید یعنی گہرا، یعنی کہ یہ جو زرد کلر ہو، صفرا، یہ اچھا خاصا گہرا ہو، اس کا پیلا پن شدید ہو، یعنی شدید کیا ہوتا ہے؟ سخت، گہرا ہو، زردی شدید ہو، اس کا زرد رنگ جو تھا وہ شدید ہو، پوری زرد ہو، کوئی اور رنگ نہ ہو، یہ ہو گیا فاقع اللونہ کا۔ تو جیسے سنہرا، جب آپ کا دیکھیں یہ چیز جب ہو جاتی ہے تو گولڈن سنہرا کلر لینے لگ جاتی ہے، اگر اس کو زرد کو بہت ایک دم گاڑا سا اور خوبصورت سا ہو، ٹھیک۔ تو رنگ ایسا ہو جو دور سے پہچانا جاتا ہو۔ الحمدللہ جب آپ دیکھیں کہ خوبصورت سے پھول یا رنگ کی بھی اس میں اہمیت ہم لوگوں کو پتہ چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، کہ تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، تو اس کو دیکھ کر کوئی غم زدہ نہ ہو، بلکہ اسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے۔ ایسا زرد رنگ ہو جو دیکھنے والے کو خوبصورت لگے اور ان کے لیے تسکین کا باعث ہو، تسکین سکون آئے۔ تو تسر الناظرین کے اندر یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا، اور آپ دیکھیں کہ جب پیڑوں کی پھولوں کا موسم ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پھول بھی اگر لگے ہوں، کوئی ایسے ہی کہیں نکل آیا ہو، تو وہ رنگ دیکھ کے بھی ہمیں خوبصورت، دل ہمارے خوش ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے رنگ بھی بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ہر دیکھنے والے کو خوش کر دیتا ہے۔ سنہرا رنگ خاص کرنے کی وجہ ہے، سوال کے نتیجے میں مزید معاملہ تنگ کر دیا گیا، صحیح؟ تو انہوں نے اتنے سوال کیے، اس کے بعد ان کا جو معاملہ تھا وہ اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اوکے، اوکے، ایک اچھے سمجھداری کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں اچھے اچھے رنگ یا اس کی کوئی منع نہیں ہے، یہ اس کے اندر یہ بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اور اپنے اپنے لیے بھی اسی طرح کے ہمیں کلر چوز کرنی چاہیے جو ہمارے اوپر دیکھنے میں اچھے لگے، اور ہر طرح کے چمکدار رنگ بھی اگر کوئی پہننا چاہے تو اس میں کوئی مناہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ پارٹی کے لحاظ سے اس طرح کے الگ الگ پہنتے ہیں۔ فی الحال یہاں پر ان کے لیے سوال بڑھانے سے اور زیادہ ان کو پریشانی بڑھ گئی۔ گائے کے اور رنگوں میں سنہرے اور زرد رنگ سب سے زیادہ دل پسند رنگ ہے۔ اوکے، سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے۔ کلر کے لحاظ سے سورۃ النحل میں بھی آتا ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک خوبصورتی ہے، تم شام کو جو یہ آپ دیکھیں کہ چرانے کے لیے جو خوبصورت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بنے ہوتے ہیں، کوئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں خاص گرین زمینیں اتنی دور دور تک نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس پہ اگر چرنے والے جانور بھی جھنڈ بنا کے نکل رہے ہوں، تو اگر آپ اس کے اوپر نظر پڑے تو ایسے لگ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت فیلڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کے لیے اس میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو، جیسے کہ ہم لوگ انداز نہیں لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی ایسا بنایا کہ خالی بنا کے چھوڑا نہیں، اس میں ستاروں سے اس کو سجایا بھی، اور پھر اس کو خوبصورت کلر بھی دیا۔ تو ساری چیزوں کلر کا بھی ایک اللہ کے طرف سے جو ہے وہ
یہاں پہ وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے آئے ہوئے حکم کو نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلا حکم نہیں مانا تو اب کیا ہوا، ان کے اوپر اور زیادہ تنگی ہو گئی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب سیدھے راستے پر نہیں آتا نا، تو ایسا اگر کسی کے ساتھ ہوا ہو کہ آپ ایک کہیں سیدھے سیدھے راستے پر جا رہے ہوں اور کہیں ہائی وے ہو خاص کر، اور پھر ایک غلط ٹرن لے کر کہیں اور مڑ گئے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ آ، راستہ پھر وہ گلیوں سے مل کے ادھر کنیکٹ ہوگا اور نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اور زیادہ مشکلیں آ جاتی ہیں کہ بھئی سیدھے راستے پہ چلتے جاتے، جو جیسا پتا تھا اب اس میں اپنی طرف سے کہ چلو ادھر سے ہو جائے گا، یہاں سے ٹرن لے لیتے ہیں، تو کبھی آپ دیکھیں کہ مشکل میں بھی انسان پھر پھنس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی تھیں، دونوں ہی حلال اور جائز ہوتی تھیں، تو ان میں سے آپ کیا چنتے تھے؟ آسان کو اختیار کرتے تھے، آسان کو چن لیتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل والی چیزیں لیں اور دین میں بڑا یہ کریں تو زیادہ وہ ہوگا، تو یہ اس میں ہمیں لگے گا کہ بڑی دینداری ہے۔ نہیں، اعتدال، اعتدال اللہ کو پسند ہے اور سختی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جیسا کہ لا فارد ولا بکر عوال بین ذالک، اس میں بھی کیا ہے کہ درمیانہ آپ ایک رویہ اس کے اندر آ رہا تھا کہ بیچ کی صحیح۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتدال کا ہر چیز میں الحمدللہ دین ہی ہمارا اعتدال پہ بنا ہوا ہے، کہ نہ بہت زیادہ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جو دین، اگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم دین سیکھنے لگیں گے نا تو ہم بہت زیادہ دین میں اور اس میں ہو جائیں گے اور ہمارا یہ چھوٹ جائے گا وہ چھوٹ جائے گا۔ آپ دین اور دنیا ملا کے ہے دین، الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری دنیا چھوٹ جائے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم نے دین چھوڑا ہے تو ہمارے لیے مشکلیں ضرور آ گئی کہ اب آپ دیکھیں کہ نہ ویسے کالج اسکول ہیں ہمارے لیے، نہ ویسے اللہ کا فضل ہے کہ سعودی میں ابھی بھی جو ہے وہ پردے کے ساتھ آپ سبھی کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ، کبھی کبھی کہیں بھی دنیا ہماری نہیں چھوٹتی۔ تو یہاں پہ آپ اگر سوئمنگ کے لیے بھی چاہیں تو اس کے بھی پولس الگ سے بنے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایسی جگہیں ہیں کھیلنا کودنا، یعنی بچیوں کے لحاظ سے بھی سبھی کچھ ماشاءاللہ پردے میں رہ کے، اور چھپا ڈھکا، ایسا بھی نہیں کہ بس برقع پہن لیا اور ساری سے کام کرے، نہیں بالکل الگ ہوتا ہے، سیپریٹ ہوئی ہوتا ہے۔ شادیاں آپ دیکھ لیں بالکل آرام سکون سے، یہاں تک کہ موبائلس بھی جمع کر لیے جاتے ہیں انٹری پر، اور پردے دار بھی آرام سے خوب تیار ہو کے آنا اور اپنی ہر پسند کی چیز یوز کر کے آتے ہیں۔ انڈیا میں کوئی پردے دار ہو جائے آپ دیکھیں کسی شادی میں برقع نہیں اتار سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں ہم نے اپنے لیے مصیبت یہی والا کام کیا ہم لوگوں نے، ہے نا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا پہلی بار میں، مصیبتیں بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تو اللہ کرے کہ پیچھے جائیں ہم، اور اگر ایسے جگہوں پہ ہم رہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اگر یہ چیزیں نہیں کرنے مل رہی، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب بندی مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، تو انشاءاللہ ہم مانیں گے۔ یہاں پر جو پیج پہ ہمارے پاس ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رنگوں کی زندگی میں اہمیت ہونا، رنگ نفسوں پر اثر ڈالتے ہیں، بس اپنی زندگی کو خوشی کے رنگوں سے بھریں، صحیح؟ تو تسر الناظرین سے یہ بات پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ کا جانوروں میں حسن رکھنا، یہ بات بھی پتہ چلی کہ خوبصورت گائے کے لحاظ سے بات ہوئی۔ پھر جب انسان پہلی دفعہ میں ہی اللہ عز و جل کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اس حکم کو سخت کر دینا تمہیں دیکھنا، ٹھیک؟ تو لوگوں کو آسانی دینا، یہ بات بھی ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی آسانی چوز کرتے تھے، اور جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے بھی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ آسانی سے مان جاتے، لیکن انہوں نے خود اپنی مصیبتیں بڑھائیں۔ ابھی جو ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ کیسے ہم لوگوں نے بھی اپنے لیے مصیبتیں بڑھائیں، دین کو نہیں سمجھا، نہیں اس کو فالو کرتے رہے، تو آج بہت ساری چیزیں کر پانے کے لیے ہم لوگوں کے لیے موجود ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے پیرنٹس جو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بچوں کی پڑھائی مل جائے، نہیں وہ ہے ہی نہیں، مدرسے جو تھے ہم لوگوں نے تب ڈالے نہیں، ہم لوگوں کو یہ زیادہ اہمیت ملی اور وہ پھر ہمارے ختم ہوتے گئے۔ اللہ معاملے میں آسانی والے کام کو ہر معاملے میں آسانی والے کام کو اختیار کرنا،
اپنے لیے بھی آپ سڈنلی میں آج سے یہ کرنے لگوں گی، وہ کروں گی، اور یہ بھی وہ بھی، ہر چیز ہم بڑھا لیتے ہیں، پھر ساری چیزیں اکٹھا ٹھپ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو آسانی کے ساتھ شروعات کریں، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تو تھوڑا موبائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا یہ بھی، وہ وقت ضائع نہ ہونے دیں، لیکن سڈنلی اپنے اوپر مصیبتیں ڈال لینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی اجر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھے صبح سے ان کی وائف بیٹھ کے کتنے سارے اذکار پڑھی تھی، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ بھی، یہ اگر پڑھو تو اتنا سارا پڑھا، تو بڑے اجر والا بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ پھر ایسا نہیں ہے کہ اب ایک دفعہ پڑھ لیا، اب ہم اپنا کھیلنے کودنے اور دوسرے گناہ کے کاموں میں اللہ نہ کرے پھنس جائیں، پھر اس میں پھر ہمیں دوسرے پھر نیکی کے کام ہم کر سکتے ہیں نا۔ دین میں سختی کی ممانعت ہے، سختی منع ہے دین میں، ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسانی ہے، دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین کا اس پر غالب آ جانا کرے گا، تو دین کا اس پر غالب آ جانا، یعنی کہ جو اگر دین میں سختیاں کرے گا، تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ پارٹ یہاں پہ لکھ لی، دین کا اس پر غالب آ جانا، یعنی کہ یہ اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں درمیانی رفتار لینا ہے ہر جگہ، ہر چیز میں۔ آیت نمبر 70، اوکے، یہاں پہ سورۃ النحل کی آیت، فَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جو بھی میں کہی تھی کہ اور تمہارے لیے اس میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو۔ تو چارہ گاہوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے، جس کے ابھی ذکر کر رہے ہیں۔ بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ رویے پر بنی ہو، تو میانہ رویہ اس کو کر لیجئے، درمیانے رویے پر بنی ہو۔ آیت نمبر 70، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا۔ پھر یہاں تک سب سیم ہے کہ کہا ان سب نے دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربہ کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے۔ بے شک بقرہ تشابہ علینا، تشابہ مشابہ ہو گیا ہے، یعنی ملتے جلتے لگ رہے ہیں ہمیں سب، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اس میں الف جو ہے وہ نون الف واضح کر رہا ہے کہ اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے، لمہتدون ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اوکے، اب دیکھیے رنگ بھی واضح ہو چکا ہے، پھر اب کیسے ان کو یہ مشابہ ہو گئی، سبھی کچھ واضح ہو گیا، ایج، کلر، سبھی کچھ ہے، تبھی بھی تو بہت ساری چیزیں تو مشابہت کی نکل گئی، یعنی کہ ایسی بھی نہ ہو، ایسی بھی نہ ہو، تو اس میں سے تو کم ہی اب رہ گئی تھی، تو اس میں پھر آپ ان کو کیا ہوا، تب بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، ایک اور سوال کر کے تیسرا مطالبہ انہوں نے اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ کیسی ہو، یعنی کہ اس کے کام کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح سے کیا کرتی ہو، یہ سوال تھا ان کا۔ ماہیہ سے کیا مقصد تھا کہ اب ان کا سوال تھا کہ وہ کرتی کیا ہو، ابھی یہ تھوڑا سا بتائیں۔ اصل یہ تو تھا کہ وہ سرکشی کرنے والے تھے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے، اور ساتھ ہی کیا کہا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کے پاس بنی اسرائیل کا گائے کے بارے میں تیسرا مطالبہ، سرکشی یعنی حد سے بڑھنا، سرکشی کیا ہوتا ہے، حد سے بڑھنا، اس سے پھر پتہ چلا بال کی کھال اتارنا، پتہ چلا اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، اس کا جو ورڈ ہے درآمد، بیچ کا یہ ورڈ ہٹا لیں، در عمل ہوگا نہیں، اوکے اس کو ہٹا لیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ٹالو مٹول کرنا، ٹالو مٹول سے کام لینا، ٹال مٹول یعنی کہ ٹالنا جسے کہا جاتا ہے، کہ اس کو پریشان کر کے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اچھا چلو وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں مل رہی ہے تو کچھ اور بتا دیں گے، گائے نہیں مل رہی ہے تو ایسا کر لو ویسا کر لو، ان کو ایسا
لگ رہا تھا، اس لیے یہ لے کے آتے جا رہے تھے سوال۔ کام کرنے کے اعتبار سے وہ کیسی ہو، کام کرنے کے لحاظ سے انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح کا کام، تو ماہیہ یہاں پہ سوال ان کا اس سے پہلے وہ کس طرح کی ہو، اب وہ کیا کرتی ہو سے ان کا مطلب تھا کہ کیا اس نے حل وغیرہ جوتا ہو، جو تا ہو پورا لکھ لیجئے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، جو انہوں نے یہ کہا، یہاں تین جو ہیں وہ مؤکدات ہیں، پھر سے آپ مؤکد تاکید یعنی کہ شیورٹی والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وَلَقَدْ میں تین مؤکدات آئے تھے، واو قسم تھا، لام بھی ضرور کے لیے ہوتا ہے، اور قد بھی کہ سچ، حقیقت، سچ بات کے لیے ایسا آتا ہے۔ یہاں بھی تین مؤکدات کون سے، انا آیا ہے، انا، اور لمہتدون، لام بھی آیا ہوا ہے، انا مانے بے شک، اور لام لمہتدون کا لام، اور تیسری تاکیدی جملہ اسمیہ جو جملہ فعلیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ اوکے، یعنی دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک وہ جملہ سینٹینس جو فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور ایک وہ سینٹینس جو جملہ اسم ناؤن سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں اسم سے شروع ہوا ہے، یہ بھی تاکید ہے کہ وہ یعنی کہ یہ جملہ چوز کیا گیا وہ زیادہ اسٹرانگ تھی، تو یہ انہی نے کہا۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے حکم کی تعمیل کر پانا، ورنہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو کبھی بھی انہیں گائے نہیں ملتی، اور اسی طرح کے مصیبتیں ان کے اوپر چلتی جاتی۔ تو یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انشاءاللہ کہنا نہیں چاہیے تھا تاکہ ان کو گائے، ان کے کہنے کے کام نہیں تھا، وہ نہیں کرتے، ٹالو مٹول اگر ہم کر رہے ہیں، خود بھی ہم اگر اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ہم اگر انشاءاللہ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا، یہ یہاں پہ یہ بات نہیں پتہ چل رہی ہے، بلکہ اچھائی کے لحاظ سے ہمیں کیا لینا ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں بھی خاص ہدایت دی گئی تھی اس بات کی، صحیح ہم سب کی پڑھی بھی ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہا کرتے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس بھی جب ان کے بہن بھائی اور سارے آئے تو بنی اسرائیل جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا، ادخلوا مصرا انشاءاللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا، امن سے رہو گے انشاءاللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا تھا، اور جب ان کے والد نے ان سے اپنے حکم کو بتایا تھا نا کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں ذبح کروں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے۔ اوکے، ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، یہ بھی آپ کا قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہوا ہے، صحیح۔ اوکے، تو امام نبوی کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کے لیے یہ مستحب ہے، یعنی کہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے سنت، کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ انشاءاللہ، جتنے حکم اوپر گئے نا انہی حکم، یہ اللہ کا حکم بھی آتا ہے نا کہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم ایسا نہیں کہو کہ میں کل کروں گا، کہو کہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو امام نووی کی بات تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ، تو پھر اس کے ساتھ وہ کام ہمارا آسان ہو جاتا ہے، برکت حاصل ہو جاتی ہے، اس کام میں برکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی پتہ ہے نا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ کہ منع کیا گیا خاص کر۔ تو جب اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ہم
اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انشاءاللہ کہنے کے کی وجہ سے حکم کی تعمیل کر پانا انہوں نے خود پر لازم کر لیا تھا کہ عنقریب وہ رہنمائی حاصل کر لیں گے، لیکن انہوں نے اسے اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا کر مشروط کر لیا تھا، یعنی کہ اس کی شرط لگا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم لوگ یہ کر لیں گے۔ اس طرح کے ان کے الفاظ یہاں پہ آئے تھے۔ بعض سلف صالحین نے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو ایسی گائے کبھی بھی نہ ملتی۔ اس سے حاصل ہونے والے فوائد: مستقبل میں کرنے والے کاموں کو اللہ کی مشیت پر چھوڑنا، ٹھیک، یعنی کہ آپ جو آگے مستقبل فیوچر جو آپ کام کرنے والے ہیں اس کو صرف زبان سے ہمیں یہ نہیں کہنا ہوتا ہے انشاءاللہ، بلکہ ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی یہ کام ہو سکے گا۔ اور ہم انشاءاللہ کب کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ جب ہمیں بات کو ٹالنا ہو کہ ہاں ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ، یہاں تک کہ جو جس سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ آئیے گا، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ کہا ہے آپ نے، اب اس کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں لگ رہا ہے۔ جب پکا ارادہ ہوتا ہے نا، ہاں 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 ضرور آئیں گے، ایسے کہتے ہیں ہم مسلمان، صحیح یہی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہم جب پکا ارادہ ہوتا ہے تو ہم بغیر انشاءاللہ کے کہتے ہیں، اور جب ہمیں ٹالنے والی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ اللہ کی مشیت اس میں مشیت کیا ہوتی ہے کہ مرضی، انشاء میں جو ہے وہی مشیت میں آتا ہے۔ تو جو جب ہم آگے کا کوئی کام کر رہے ہوں تو میں خود کر لوں گی کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرے رب کی توفیق مجھے ملے گی تو ضرور بضرور یہ کام ہو جائے گا۔ اور ہم اپنے اوپر جب ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سارا سامان گھر میں رکھا ہے، میں اٹھوں گی آ جاؤں گی اور فوراً ابھی تو انشاءاللہ کی عادت ہمیں ڈالنی ہے۔ اور اس طرح کے برے الفاظ اور بری نیتیں، اگر آنے کا ارادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ کہہ دو، آنے کا ارادہ ہے تو کہو کہ ہاں ہاں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ نعوذ باللہ، ٹھیک۔ انبیاء کا اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہنا، جس کی ہم لوگوں نے کئی ساری مثالیں دیکھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا انشاءاللہ کہہ کر اپنے عزم و ارادے کا اظہار کرنا، یہ بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی آیت میں ہم لوگوں نے دیکھا، انہیں نے بھی کہا تھا کاموں میں برکت کے لیے پھر ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہاں پہ سارے پوائنٹ الحمدللہ لاسٹ میں جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آیت سے کیا ملا؟ یہ پوائنٹس کو پڑھتے ہوئے دوبارہ عربی کو چیک کیا کریں کہ کیا آپ نے یہ چیزیں اس کے اندر دیکھی، اس کے اندر سیکھی، سمجھ میں آئیں، اور جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کے دماغ میں یہ پوائنٹس واضح ہونے چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ کاموں کو اللہ کی مشیت کے سپرد کرنے کا فائدہ: اگر ہم اپنے کاموں کو اللہ کی مرضی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کاموں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا کر بیان کرنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے یہ کام آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کام کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہے۔ سپرد کرنا یعنی دینا، ٹھیک، اس میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ لوگ اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھ کے آئیے، پھر ہمیں اچھا جتنا ورڈ بائی ورڈ آیا وہ دیکھ لیں گے۔ اور کیا ہاف پارا ہو گیا ہم لوگوں کا؟ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسپیڈ بڑھ چکی ہے، صحیح، تو اب آگے کے لیے تیار رہیں۔ یہ بہت سلو یہ ہم لوگوں نے کیا، پھر بھی انشاءاللہ جتنے جتنے یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ آتی جائے گی اس کو ہم سلو ہی لے کے چلیں گے۔ آپ لوگ لرن کر رہے ہیں، لرننگ کے لحاظ سے بھی سلو چلنا ہی ہے، لیکن پھر بھی جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ کام آپ کا یہ ہوتا جاتا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ابھی لرننگ کتنی کم ہو گئی نا اس میں، الحمدللہ۔ تو اللہ آپ سب کے لیے خوب آسانی کرے۔ اور جی اذانیں ہو گئی ہیں تو ہم لوگ بریک لے سکتے ہیں نماز کا؟ جی استاذہ ہو گیا سر۔ ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ لیجیے اور پھر اس کے آگے ورڈ بائی ورڈ لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی آپ لوگوں میں سے کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 70 کا نہیں ہوا ہے تو
ابھی جو ہم نے بتایا اس سے آپ لوگوں کا ہوا انشاءاللہ؟ بہت ہی آسان ہے کیونکہ ریپیٹ ہوئی ہیں کئی کئی سارے ورڈ نا. تو جو آپ لوگوں نے یہ لکھا ہے 68 کا کہ قالوا ادع لنا ربک، قالو ان سب نے کہا، یہ ہم نے اصل میں چھوڑ چھوڑ کے آگے بڑھوا دیا تھا کیونکہ جو چیز ریپیٹ ہوئی ہے وہ ہم نے کہا تھا بعد میں آپ لوگ لکھیے، وہ شاید پھر آپ لوگوں کا مس ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں لکھا ہے. تو انشاءاللہ کر لیں. یبین، بیان، با یا نون ہی اس کا روٹ لیٹر ہے. بیان کرے یا واضح کر دیں، لنا ہمارے لیے، ماں کیا، یا کیسی، کیا بھی لکھیں گے تو صحیح ہے، کیسی، ہی وہ، قال کہا، انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ، بقرہ ایک گائے ہے، ایک گائے، لا فاردن، لا نہیں، فارد بوڑھی، ولا اور نہ، بکر، بکر میں نے کہتے کم عمر، عوان تھا ادھیڑ عمر یعنی بیچ عمر کی ہو، بیچ عمر کو عوان کہتے ہیں، عوان بیچ عمر کی ہو، بین ذالک، بینا مانے بیچ، اور ذالک مانے اس کے بیچ کی ہو، یعنی بوڑھی اور کم عمر کے بیچ کی ہو. فا سو، افعلو فعل سے بنا ہوا ہے، فعلا مانے کرنا ہوتا ہے، افعلو تم سب کرو، تو تم سب کرو، ما تؤمرون، ما مانے جو، تؤمرون تا تھا یہاں پہ تم کے لیے، اور امرا حکم تھا، اور واؤن جمع کے لیے جو تم کو حکم دیا جاتا ہے. تو اس کے جملے میں لکھا ہے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان سب نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے. قال انه یقول انها بقرہ، بے شک فرمایا انہوں نے کہ وہ بے شک وہ گائے، لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو اور نہ کم عمر ہو، درمیانی عمر کی ہو اس کے بیچ کی. ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ما کیا، لون مانے کلر، ہا مینس اس کا کلر کیا ہے. قال انه یقول انها بقرۃ، یہاں تک سب سیم ہے. صفرا، صفرا، صاد فارا، صفر یلو کے لیے ہے، پیلا، فاقع گہرا، ڈارک یعنی چمکدار بھی کہہ سکتے ہیں لیکن گہرا یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے. ابھی ہم لوگوں نے اس کو سمجھا انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ کسی کلر کے خوب گہرے ہو جانے کے یا خوب چمکدار ہو جانے کے لحاظ سے آتا ہے. یعنی اگر بلیک ہے تو بالکل جیٹ بلیک جیسے ہم لوگ کہہ رہے تو بالکل پورا کالا اس طرح سے. تو لونہا اس کا کلر ہو، تسرو سین رورا سرور سے بنا ہوا ورڈ ہے یہ، تو خوش کر دیتی ہو یا خوشگوار ہو، الناظرین، نظرا نظر کے لیے بھی آتا ہے، نظر نظارہ کرنے والے کو بھی ناظرین کہتے ہیں، تو دیکھنے والے کو، سب نظارہ کرنے والے کو، یا نون پلورل کے لیے. تو سیم اسی طرح سے کہا، ان سب نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کیا کلر ہے اس کا. کہا یا فرمایا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں، قولا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یقول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، کہ فرمایا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بے شک وہ گائے گہرے یا پیلے رنگ کی ہو، پیلے رنگ کا اس کا کلر ہو، اور دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہو. 70 قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، سیم ہے پورا. ان بقرہ بے شک گائے، تشابہ شبہ ہو گئی ہے، شبہ مشابہت سے لیا تھا ہم لوگوں نے اس کو، کوئی ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہو، اس سے کوئی بچی ماں بہن ملتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کتنا مشابہت مل رہی ہے ان کی، یعنی کہ جھلک مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مشابہ ہونا یعنی کہ ملتے جلتے ہونا. تو ان کا کہنا تھا کہ تشابہ ایک جیسی دکھ رہی ہیں ہمیں، ملتی جلتی لگ رہی ہیں سب کی سب گائیں، علینا ہمارے اوپر، وَإِنَّا إِن شاء اللہ اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہے، اللہ اللہ، شاء مانے چاہنا،
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے لمہتدون، لام یقیناً، محتدون میں ہا دال اور یا آپ کا لکھا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، ہدایت والے ہو جائیں گے، وانون پلورل کے لیے ہے، ٹھیک، یقیناً ہم سب ہدایت پا لیں گے۔ تو جملہ آپ کا قول ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان یہاں تک وہی ہے، وہ کیسی ہے؟ پھر ہے ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے لیے مشابہ ہو گئی ہے یا ملتی جلتی لگتی ہے، ملتی جلتی معلوم ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو ہی جائیں گے، یا ٹھیک بات پتہ ہی کر لیں گے، یہ ہے۔ آگے پڑھیں انشاءاللہ۔ جو سیم ورڈ آ رہے ہیں آپ کے، آپ اسے چھوڑ بھی سکتی ہیں تاکہ آپ کا امپورٹنٹ ورڈ جو ہم آپ کو نیا ہوتا ہے اس کو اوپن کر کے اور اس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ زیادہ دیر پھر دوبارہ اب آپ کو بیٹھنا پڑے گا کہ آپ جو آتے ہیں وہ آپ، یا پھر آپ پہلے سے اسے لکھ کے رکھا کریں جو آپ کو ورڈس آتے ہیں نا۔ قولا کہا، انہو بے شک وہ، تو یہ کس نے کہا؟ پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ، یقولو، اب انہو میں ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بے شک وہ، یقولو میں بھی جو یا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ کہتے ہیں انہا بے شک، اب ہاں یہ کس کی طرف تھا؟ گائے کی طرف تھا، کہ بے شک وہ بقرہ گائے، لا ذلول، لا نہیں، ذلول، ذا لام، لام سے ہے جو کہ تربیت کی گئی ہو، ٹرینڈ کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ایسی ٹریننگ دی گئی ہو، تثیر الارض، وہ کیا کرتی ہو؟ ثور کرتی ہو زمین پر، ثور مانے ہوتا ہے ویسے تو بیل کو بھی ثور کہا جاتا ہے، لیکن بیل سے زمین وہ بقرہ کا میل آئے گا ثور، تو ثور اس سے یہی کام، پلوئنگ کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، ہل چلانے کا، اس لیے اس کا نام یہ ہوتا ہے۔ تو تثیر الارض، نہ وہ ہل چلاتی ہو، ارض مانے زمین، ولا تسقی الحرث، تسقا میں آپ کو سین قوف یا سے کچھ یاد آ رہا ہے ورڈ کوئی؟ کیا ہوتا ہے میننگ؟ پانی پلانے کی جگہ۔ جی، ساقی، سقیا، اور ان کے لیے بھی ابھی موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر مارا تھا وہاں پر بھی یہ روٹ لیٹرس آئے تھے اور اس سے ورڈ بنا تھا، تو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کئی بار۔ تو نہ ہی پانی پلانے کا کام کرتی ہو کھیتی کو، یعنی کہ پانی کو بھی گھسیٹ کے، پہلے وہ گول گول چلتا تھا، اس میں بھی گائے کو لگا کے اور پانی اس سے نکلوایا جا رہا ہوتا تھا، ڈول ڈول بھر کے، اور ادھر گرتے رہتے تھے، اس طرح کے لیے بھی وہ گول گول چلائی جاتی تھی، یا کچھ کام اس میں بھی ہوتا تھا۔ تو پانی ڈالنے کے لیے بھی کھیتی میں نہ کام کرتی ہو اور نہ ہی ہل چلاتی ہو، دو یہاں پہ پھر کام آئے کہ یہ دونوں کام بھی وہ اس سے نہ لیے جاتے ہوں۔ حرث کہتے ہیں کھیتی کو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو۔ یہاں پہ دو چار آپ کے ورڈ پھر سے آئے ہیں، تثیر الارض بھی آپ کو معلوم ہے، تثیر ہوتا ہے ہل چلانا، اور ثور سے آپ یاد رکھیں، ثور کہتے ہیں بل کو، تو اس کا کام یہی ہوتا ہے خاص۔ تو ولا تسقی الحرث، تسقی سے یاد رکھیں، سقیا پلانے سے ہے، حرث مانے کھیتی کو پانی نہ پلاتی ہو۔ مسلمہ، سین لام میم سے ہی ہے، جو کہ سلامتی اور سالم اس میں آ رہا ہوتا ہے، مسلمہ ہو یعنی صحیح سلامت ہو۔ لا شیعۃ فیہا، شیعہ، شیعہ جو آ رہا ہے، واو شین یا وشا سے یہ بنا ہوا ہے، واو شین یا داغ کے لیے آتا ہے، لا شیعۃ فیہا، اس کے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو، پیچز بھی نہ ہو، صحیح سلامت ہو، کوئی بیماری مرض، تو اب دیکھیں سبھی کچھ اتنی مشکل سے پھر کہاں سے
اتنی ساری صفاتوں کے ساتھ والی گائے ڈھونڈ کے ان کو لانی پڑی ہوگی. فی ہا اس پر، ہا فیمیل کی طرف، گائے کی طرف اشارہ ہے. فی ہی اگر ہوتا تو کسی مذکر کی طرف اشارہ ہوتا. فی ہا ہے تو فیمیل کی طرف اشارہ. اور فی ہم ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان سب، ان سب ہو جاتا. ان سب کی طرف جمع کی طرف اشارہ ہوتا. صحیح. قالو کہا ان سب نے، الآن، الآن کہتے ہیں اب کو، ناؤ. تو ملا کے قالوا الآن، حمزہ واو نون اس کا روٹ لیٹر ہے. الآن کو یہاں نارملی بھی اگر عربی تھوڑی بہت بھی آتی ہے، الآن معنی ہوتا ہے، الآن معنی ہوتا ہے ابھی، رائٹ ناؤ. تو اب انہوں نے کہا اب جئتا، جا کا ہی یہ روٹ لیٹر ہے. جیم یا الف اس سے پہلے ہے. اور جا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جا مانے جانا ہوتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ جا مانے آنا. تو جئتا مانے آ گیا، آپ آئے ہیں. تم کے لیے آیا، یہ اینڈ میں ہے تو تم آئے، اب آپ آئے ہیں یعنی کہ لے کر آئے ہیں، بالحق حق کے ساتھ. انہوں نے کہا اب آپ حق بات صحیح بتا رہے ہیں، اب جو ہے آپ لے کر آئے ہیں حق کو. فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اور یہ دو اور پھر انہوں نے ذبح کیا. اوکے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لائے ہیں یا اب آپ آئے ہیں لے کر حق. حق کے ساتھ بھی آپ کر سکتی ہیں اپنے جملے میں. ورڈ بائی ورڈ جو آپ دیکھ رہی ہیں، جئتا مانے آپ آئے، بالحق حق کے ساتھ. اور الآن اب آپ حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی اب آپ صحیح بات بتا رہے ہیں. فا سو ذبحوها، کیا ہے؟ ذبحو جو ہے وہ واو الف جب اٹیچ ہوتے کیا آتا ہے تو الف وہ ہٹ ہی جاتا ہے. تو ذبحو ان سب نے ذبح کر دیا، ہا مانے اس کو، سو ان سب نے ذبح کرا اس کو. یہ پورا آئے گا. ٹھیک، اس میں بھی کچھ لرننگ نہیں ہے. ذال با ہا آپ کا روٹ لیٹر سارے لائن سے آ رہے ہیں. واو جمع کے لیے ہے اور ہا آگے اس کو آئے گا، فا سو کے لیے آیا ہوا ہے. بس انہوں نے ذبح کیا اس کو. وما کادو یفعلون، کادو مانے کسی کام کے قریب ہونا. ٹھیک، یعنی کہ ایسا کرنے ہی والے تھے. وما کادو، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. یفعلون فعلا سے بنا ہوا ہے، فعل مانے کرنا ہوتا ہے نا، تو یفعلون وہ سب کرنے والے. جب کہ اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے ذبح کر دیا حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے. میم کہاں پہ حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے یا فلون میں لکھیں؟ نہیں، واؤ کے لیے حالانکہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے نا. واؤ کے لیے ہم لوگ جملہ اچھا بناتے ہیں تو اس میں حالانکہ آ جاتا. وما جو ہے، وما اور نہیں، حالانکہ نہیں، کادو وہ تھے یا وہ قریب تھے، یفعلون اس کے کرنے کے. آپ کا جملہ کیا؟ قال انه یقول انها بقرۃ، فرمایا بے شک وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے، لا ذلول تثیر الارض، نہ ہی زمین پہ ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا صحیح سلامت ہو، کوئی داغ نہیں ہو اس پر. قالوا الآن جئت بالحق، ان سب نے کہا اب آپ آئے ہیں حق کے ساتھ. فذبحوها، بس اس کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، اور وہ حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں معلوم ہوتے تھے. اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تو اور بھی آپ لکھا دیکھ سکتی ہیں، حالانکہ لکھا بھی دیکھ سکتی ہیں، تو جو بھی اس سے پہلے آپ کا اس طرح کا گزر چکا ہے. اب آپ کا ہے آج بھیجے گئے ہیں وہاں سے 72.
وَإِذْ اور جب قتلتم قتل تم سے کیا آئے گا بتائیں؟ ہم نے کہا تھا کہ پاسٹ ٹینس میں چیزیں جو ہیں وہ اینڈ میں لگ کے آ رہی ہوتی ہیں، صحیح؟ تو جیتا آئے آپ، پاسٹ ٹینس ہو گیا. قتل تم میم جماعیہ آ گیا، یعنی قتل کیا تم سب نے، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے. اور جب یفعلو تفعلو آگے یقتلو تقتلو آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کرتے ہو، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک نفس کو، ایک جان کو، اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو، فدارأتم اس میں دال را حمزہ روٹ لیٹر ہے، دورا یعنی کہ پھر تم سب جھگڑا کرنے لگے. فا سو یا پھر ادرا یہاں تک ہے، درا یعنی کہ جھگڑا کیا تم سب نے، تم سب نے جھگڑا کیا، فیہا اس پر. کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ پہلے تو تم نے قتل کیا ایک جان کا، پھر تم اس کے اوپر جھگڑا کرنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، پھر اور اللہ نے ہی مخرج نکالا تمہیں، خرجہ سے بنا ہوا نا، وہ جو باہر نکالنے والے تھے، مخرج نکالنے والے، اللہ ہی باہر نکالنے والے، ماں اس کو، ماں مانے جو لکھے گا یا واٹ لکھ سکتی ہیں آپ، کن تم تختمون کتما پڑھ چکی ہیں آپ اس سے پہلے. کتما مینس کتنا، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں کس لحاظ سے ہم نے سنا تھا. جب کلاس روم بہت زیادہ ہم لوگ کا پیک ہوتا تھا، اے سی بند ہوتا تھا اور ڈورز بھی بند، ونڈو بند، تو پھر کسی کے منہ سے، عربس کے منہ سے سنتے تھے کہ بہت کتما ہو رہا ہے، یعنی وہ کہتے تھے بند ہے، حبس ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہا ہے. تو کتما چھپے ہوئے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اوکے، تو جب کوئی چیز اس سے پہلے کون سی آیت میں گزرا ہے؟ گزرا ہے اس سے پہلے؟ قرآن ساتھ میں رکھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی میم. وہ چلیں ختم میم، ختم اعلی قلوب. وہ ختم ہے مہر لگانا، فتمہ میم نہیں گزرا ہے شاید. نہیں گزرا ہے. نہیں گزرا ہے میم. میم اس میں تھا میں وہ تکتمون وما کنتم اللہ تکتمون سب 33. جانتے ہیں جی مل جو گئی. تم سکھاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. ہاں آیت نمبر 33 ہے، دیکھیے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. چل یہ ورڈ بھی آپ کا ریپیٹڈ ہے. جب آپ کو احساس ہو کہ ورڈ گزر چکا ہے، اس کو پیچھے جا کے ضرور پتا کیا کریں اور وہ ورڈ وہاں پہ لکھ لیا کریں. یہاں پہ چھوٹا سا لکھ دیجئے ما تبدون وما کنتم تکتمون. تبدون اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اوکے، آیت نمبر 33 ملی آپ سبھی کو؟ چلیں، وما کنتم تکتمون سیم وہی ورڈ آیا ہے. تو اس کے یہی پچھلی بار بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنے کلاس میں ایسا کہتے سنا ہے اور یہ اس سے ملتا جلتا، پھر ہمیں یہ ورڈ یاد رہ گیا ہمیشہ کے لیے. تو ما کنتم اور جو تم تھے چھپاتے، تو کیا پھر آیت بنی کہ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم اس پہ جھگڑا کیا، فیہا اس پہ، اور اس کے اوپر جھگڑا کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن یا اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کرنے والے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. مخرج یہ مصدر کہلاتا ہے ایکچولی، یعنی کہ کام کے ہونے والے ناؤن کے جو یوز ہوتے ہیں نا کام کے، جیسے اگر پیا ہے، پی رہا ہے، یہ سب تو آپ کے ورب ہیں کہ بھئی پیا پاسٹ ٹینس ہو گیا، پی رہا پریزنٹ ٹینس ہو گیا. لیکن اگر آپ سے کام کا نام پوچھا جائے تو ہوگا پینا، صحیح.
اس کام کا کیا نام ہے؟ پینا، کھانا، سجدہ کرنا، جانا، آنا، بیٹھنا۔ مخرج یعنی نکالنے والے، یہ اللہ مخرج، اللہ نکالنے والے ہو جائے گا، نکالنا ہوگا یہاں پہ، میم کے ساتھ آیا ہوا اس لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ہو جائے گا اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے، یا جس کو تم نے چھپایا۔ فقلنا، بس قلنا ہم نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا، اضربوہ، اضربو ضربا، جی ضربا کی آیت بتائیے پیچھے سے۔ 33 نکلوایا تھا، اسی کے آس پاس ہے۔ میم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہوں عصا سے پتھر پہ ضرب کرا اور ضرب وہاں کیا سے تھا، پانی بھی نکلا، دونوں چیزیں ضرب، ایک اور پانی پھوٹنے مثال سے، کو مارنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی قرآن میں ضربا، ہاں، مچھر کے لیے، ان یضرب مثلا، مثال ماری، یا اردو میں ہم لوگ مثال مارنا کبھی کبھی کہتے بھی ہیں، اتنی بڑھیا مثال ماری انہوں نے، ایسے کر کے بھی بات ہو رہی ہوتی، لیکن اصل ہوتا ہے کہ مثال بیان کی وہاں پہ، لیکن وہ بھی ضربہ سیم تھا، پھر انہوں نے عصا جو ضربہ کیا وہ بھی سیم تھا، اور ان سے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اضربو، آرڈر دیا گیا کہ تم سب مارو ہو اسے۔ کس کو مارنے کہا گیا تھا؟ گوشت کا ایک ٹکڑا مارنے کہا گیا تھا اس گائے کا نا، اضربوہ ببعضها مانے اس میں سے کچھ، تو یہ ٹکڑا بی مانے ود، بعد مانے کچھ، بعض حصہ، ہا مینس اس کا، اس گائے کا بعض حصے کو۔ اب یہ ببعضها سے کیا نکل کے آیا؟ بعض مانے کچھ حصہ، ہا مینس اس گائے کا، اور بی مانے سے، ود مانے اس کے ساتھ، تو اس کے بعض حصے سے، اس کے کچھ حصے سے، یا اس کے بعد سے لکھا ہوا ہے یہاں پہ نا، تو کیا مطلب ہے کہ اس کے کچھ حصے کو اس کے اوپر مارنے کہا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مارو اس کا کچھ حصہ اس کے ساتھ، اب یہ ہو جو اوپر ہے وہ مذکر مقتول کے لیے آیا ہوا ہے، اور بعدہا جو ہے اس گائے کی طرف اشارہ ہے کہ اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول کے، اس قتل ہوئے کے اوپر مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک، ذالک کے ساتھ کاف ایڈ ہے کہ اسی طرح، مثال کے لیے آتا ہے کہ کاف ہمیشہ، تو کذالک اسی طرح، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ، اللہ، تو جب آگے ڈور کا نام آ جائے تو پھر ہو جاتا ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، ملا کے ہو جائے گا، لیکن آپ کو صرف یحیی کہا جا رہا ہے تو اس میں آگے کا جو یا ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ زندہ کریں گے، ٹھیک، اسی طرح وہ زندہ کریں گے اللہ، الموتا، مردہ کو، الموتا مردہ، وَيُرِيكُمْ، یوری، ارأیت، رآ، یہ سارے میں جتنے آ رہے ہیں، را، حمزہ اور یا، رؤیا سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، رؤیا مانے دیکھنا ہوتا ہے، رؤیت سنا ہوا ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں پیچھے پڑ چکے ہیں، تو وَيُرِيكُمْ، اور وہ تم سب کو دکھائیں گے، دکھاتا ہے کریں، اور وہ آپ تم سب کو دکھاتا ہے آیات ہی، آیات کسے کہتے ہیں؟ آیات مانے سائنس، نشانیاں، اللہ کی آیات ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ، تم صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، لعلکم تاکہ تم سب تعقلون عقل والے ہو جاؤ، تم عقل پکڑو، تم عقل والے ہو جاؤ، ٹھیک۔ تو آیت نمبر 73 کیا بنی؟ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کچھ ٹکڑا مقتول کو مارو، یا اس کا کچھ حصہ، اس کو مارو کے بجائے آپ لکھ ہی لیں سینٹنس بنانے میں تاکہ کلیئر ہو جائے نا، اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ یا تم سمجھو۔ یہ پیاری آیات ہے ماشاء اللہ، اور کتنا اچھا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ایسے ہی بس کتنی بار ایسی باتیں غیب کی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں اور ہمیں بھی ایسا سرپرائز ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل کبھی کسی ایسی چیز کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا، اور پھر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایسے بات کلیئر ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے اور ہم سرپرائز ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل بھی سوچا نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اوکے، چلیے 61 میں بھی ضربہ آیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ورڈ بائی ورڈ زیادہ ایسے جس میں مشکل والے ہیں ان کو نکال کے کہیں الگ لکھ لیا کریں تاکہ اس کو یاد کرنے آسانی ہو۔ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ استاذہ یہ کوئی دعا بھی ہے کیا جو یہ پیچھے گزرا تھا لا شئتا مسلمت لا شئتا، یہ کیا کوئی مطلب سپورٹس کے لیے دعا ہے؟ ڈارک سپورٹس یا بلیمشز کے؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی خاص کوئی واضح نہیں ہے یہاں پہ۔ بس آپ دیکھیں تو بالکل بھی سیپریٹ گائے کے لیے بات ہو رہی ہے نا، جی کہ جی گائے کی ایسی ایسی نشانی ہو۔ اور ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، یہاں تک کہ حیض کی آیتیں، طلاق کی آیتیں، کوئی بھی آیتیں پڑھ کے دم کی جائے پورا کا پورا قرآن شفا ہے۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ لوگ ملتے جلتے نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ گائے کا کلر ایسا، وہ تو ان کی بات بالکل ہی الگ ہے۔ آج آپ نے دیکھا پڑھا نا، تو بالکل ہی الگ جی، بات ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام